السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے والے سیرت مصطفیٰ کا پیج نمبر 655 ٹو پیج نمبر 62 تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پر نہ چینل پر بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہم نہ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والد کا نام زمعہ اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے بیاہ ہی گئی تھی۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے تو ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور یہ بیوی بیوہ ہو گئی۔ ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لے تاکہ آپ کا کھانا معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت و رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئے اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی شرف سے سرفراز ہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی وفادار اور خدمت گزار ہیں۔ یہ بہت ہی فیاض اور سخی تھی اور ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے 10 درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ یہ درہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کی تھیلی میں بھیجے جاتے ہیں، یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینے کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات سال میں مختلف اور متداول اقوال ہے۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ
آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن واقدی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے، اور صاحب اکمال نے بھی ان کا سنہ وفات شوال 54 ہجری کی تحریر کیا ہے، مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 6 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشان نبوت میں داخل ہو گئی، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہی۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میری اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت عائشہ جب میری ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہے تو اسی حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی گوئی حدیثوں میں سے 176 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے، اور چون حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہے، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں حدیث کے دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا، میری سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ چوتھا، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ پانچواں، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور چھٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی، اور امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کر یمانہ محبت کی سرفراز نہیں ہوئی۔
ساتواں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ آٹھواں وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ 10واں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میری گھر میں نہ بنی۔ عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا کہ آپ کا گوشت خرید روزہ افطار کرتی، اور تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ فقط وہ حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی اشعار عرب کے جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ماں جان، مجھے آپ سے علم ہے کہ علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا۔ آپ زوجیت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہے۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کا اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر ہے اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ ہیں، وہ ماہر تھے۔ میں اس بات پر بہت حیران ہو کر آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگی، یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و عجم کے اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں نے ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب ایسے رکھنا، ہمارے چینل پر بیل آئیکن دبانا، ایک نوٹ